کتاب حیات الحیوان۔ دوستو، عنقا کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک انوکھا پرندہ ہے جو پہاڑ کے برابر انڈا دیتا ہے اور اس کی پرواز بہت دور دراز تک ہوتی ہے۔ اس کو عنقا اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کی گردن توپ کی طرح سفید ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پرندہ غروب آفتاب کے مواقع پر ہوتا ہے۔ اس پرندے کے متعلق قزونی کا قول ہے کہ یہ تمام پرندوں میں سے بڑا پرندہ ہوتا ہے۔ ہاتھی کو اپنے پنجے سے اس طرح اٹھا کر لے جاتا ہے جیسے چیل چوہے کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ زمانہ قدیم میں عنقا انسانوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن انسانوں کو اس سے اذیت پہنچتی تھی، اس لیے انسانوں کا اس کے ساتھ رہنا دشوار ہو گیا۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ کسی دلہن کو زیور سمیت اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس پر حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اسے بد دعا دی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے بحر محیط کے کسی جزیرے میں خطہ استوا پر منتقل کر دیا۔ اس جزیرے میں انسان کا گزر نہیں ہے، مگر اس جزیرے پر جنگلی جانور، ہاتھی، گینڈا، بھینسا اور گائے بیل بکثرت موجود ہیں۔ عنقا جس وقت پرواز کرتا ہے تو اس کے پروں سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے کہ بجلی گرج رہی ہے یا زور کا سیلاب بہہ رہا ہے۔ یہ 1000 برس تک زندہ رہتا ہے۔ جب اس کی عمر 500 برس کی ہو جاتی ہے تو نر مادہ سے جفتی کرتا ہے۔ جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو مادہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حکیم ارسطو طالس نے اپنی کتاب النعوت میں لکھا ہے کہ عنقا مغرب کا شکار کیا جاتا ہے اور اس کے پنجوں سے پانی پینے کے بڑے بڑے پیالے بنائے جاتے ہیں۔ عنقا کے شکار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول 2 بیل کھڑے کیے جاتے ہیں اور ان کے درمیان ایک قسم کی گھاس بچھا دی جاتی ہے اور بیلوں پر بڑے بڑے پتھر لاد کر خوب بوجھ بنا دیا جاتا ہے اور عین گھاس کے مقابل ایک کوٹھڑی بنا کر اس میں ایک شخص ہاتھ میں آگ لے کر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ عنقا ان بیلوں پر حملہ کرتا ہے اور جب اس کے ناخن ان دونوں بیلوں یا ایک بیل کے جسم میں گڑ جاتے ہیں تو وہ ان کو پتھروں کے بوجھ کی وجہ سے جلد اٹھا نہیں پاتا۔ اس وقت وہ چھپا ہوا آدمی ہاتھ میں آگ لے کر اس کوٹھڑی سے نکلتا ہے اور اس کے پروں میں آگ لگا دیتا ہے۔ اس سے اس کے پر جل جاتے ہیں اور وہ اڑ نہیں پاتا۔ حکیم ارسطو کا کہنا ہے کہ عنقا کا جسم بیل جیسا اور اس کی ہڈیاں پرندوں جیسی ہوتی ہیں اور یہ شکاری پرندوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ امام العلماء ابو البقاء مقات حریری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اہل رس کے یہاں ایک پہاڑ تھا جس کو مخ کہتے تھے۔ اس کی بلندی 1 میل تھی اور اس پر پرند بکثرت رہتے تھے جس میں عنقا بھی تھا۔ یہ سال بھر میں 1 مرتبہ پہاڑ پر آتا تھا اور پرندوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ 1 سال یہ بھوکا رہا کیونکہ اس کو پرندے نہیں مل سکے، اس لیے کیونکہ جب عنقا کی آمد کا زمانہ آتا تھا تو پرندے اس پہاڑ کو چھوڑ کر کسی اور دوسری جگہ چھپ کر بیٹھ جاتے۔ چنانچہ اس سال عنقا نے آبادی کا رخ کیا اور وہاں سے پہلے ایک لڑکے کو اور پھر ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ لوگوں نے اپنے نبی حضرت حنظلہ بن صفوان سے اس کی شکایت کی، چنانچہ آپ کی بد دعا سے عنقا پر بجلی گری اور اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ کسی دوسرے شخص کا قول ہے کہ اس پہاڑ کا نام فتح تھا جہاں پر عنقا آ کر رہتا تھا۔ عنقا کے ہلاک ہونے کے بعد اصحاب رس نے اپنے نبی حضرت حنظلہ علیہ السلام کو شہید کر دیا، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس قوم کے پاس ایک کنواں تھا جس کا نام عادل تھا۔ یہ ان لوگوں کی ملکیت میں تھا جو ہلاک شدہ قوم سمود کے باقی ماندہ افراد تھے۔ اس قوم کا بادشاہ بہت ہی خوش خلق اور منصف مزاج تھا۔ اس کنویں سے پورا شہر اور ان کے مویشی سیراب ہوتے تھے۔ یہ کنواں ان کے لیے بہت ہی بابرکت تھا اور بہت سے لوگ اس کی پاسبانی کے لیے مامور تھے۔ یہ کنواں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ اس کنویں کے علاوہ یہاں اور کوئی چشمہ نہیں تھا۔ اس قوم کا بادشاہ جب مر گیا تو اس قوم نے بادشاہ کی لاش پر ایک قسم کا روغن ملا تاکہ وہ گلنے اور سڑنے سے محفوظ رہے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب کبھی ان کے ہاں کوئی معزز شخص مر جاتا تو اس کی لاش اسی معزز طریقے سے محفوظ رکھتے تھے۔ اس بادشاہ کا مرنا ان کے لیے بہت برا ثابت ہوا، کیونکہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد ان کا نظام سلطنت درہم برہم ہونے لگا۔ چنانچہ اس سلطنت کی یہ حالت دیکھ کر ساری قوم رونے پیٹنے لگی۔ چنانچہ شیطان ملعون کے پاس اس قوم کو گمراہ کرنے کا اچھا موقع ہاتھ آ گیا۔ شیطان مردہ بادشاہ کے جسم میں داخل ہوا اور کہنے لگا، میں مرا نہیں ہوں اور کبھی مروں گا نہیں، بلکہ میرے اور تمہارے درمیان ایک ظاہری حجاب ہو گیا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تم لوگ میری عدم موجودگی میں کیا کرتے ہو۔ یہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہوئے اور ان میں سے جو لوگ ممتاز تھے ان کے ایما پر انہوں نے بادشاہ اور لوگوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا تاکہ پردے کے پیچھے سے وہ ان سے ملتا رہے۔ اس کے بعد قوم نے اس بادشاہ کا ایک بت بنا کر پردے کے پیچھے لاش کے متصل رکھ دیا اور پھر اس بت سے یہ آواز آنے لگی کہ نہ میں کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں اور نہ مجھ کو کبھی موت آئے گی، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔
मगर ये सब शरारत उस शैतान की थी जो बादशाह के मुर्दा जिस्म में दाखिल हुआ था और बादशाह के लहजे में उस कौम से हम कलाम होता था। इस तरह काफी तादाद में लोग उसकी तस्दीक करने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे मानने वालों को शैतानी लोग कहते थे, मगर उन लोगों की तादाद कलील थी। कोई खुदा तरस मोमिन उन लोगों को समझाता कि ये शैतानी लोग हैं, आप इनकी तस्दीक न करें। इस पर लोग उसे डांट टपट कर खामोश करवा दिया करते थे। चुनाचे धीरे धीरे इस कौम में कुफ्र और बुत परस्ती का आगाज हुआ, और जब इस कौम की सरकशी बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर एक नबी मबूस फरमाया जिस पर ख्वाब में वही नाजिल होती थी। ये नबी हजरत हंज़ला अलैहिस्सलाम थे। आपने इस कौम को बहुत समझाया कि इस बुत के अंदर रूह नहीं है बल्कि शैतान इसके अंदर से बोलता है, और ये कि हक ताला किसी मखलूक की सूरत में जाहिर नहीं होता। लिहाजा तुम्हारा ये मरा हुआ बादशाह हरगिज खुदा की खुदाई में शरीक नहीं हो सकता। आपने उन लोगों को चंद नसीहतें फरमाई, मगर उन लोगों ने इस नसीहत पर अमल नहीं किया, बल्कि उल्टा ये कौम आपकी दुश्मन बन गई, आपको अजियतें पहुंचाने लगी और आपको शहीद कर दिया। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस कौम पर अजाब नाजिल फरमाया। और एक रात जब ये कौम खा पी कर आराम से सो गई तो अल्लाह ताला ने कुएं को खुश्क कर दिया। सुबह को जब ये लोग जागे तो उनको ये हाल मालूम हुआ, और आखिर में नतीजा ये निकला कि पूरी कौम मवेशियों समेत प्यास से तड़प तड़प कर मर गई और पूरी बस्ती दरिंदों का मस्कन बन गई। बजाय इंसानों के जिन्नों और शेरों की आवाजें आने लगीं और तमाम बागात खारदार झाड़ियों में तब्दील हो गए। अल्लामा तबरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इब्ने खलगान ने अपनी तारीख में लिखा है कि मिस्र के चिड़िया खाने में ऐसे अजीबो गरीब परिंदे जमा थे जो किसी बादशाह के पास भी नहीं थे। इन परिंदों में अनका भी था। इसके मुंह पर दाढ़ी और सर पर एक छत्ता था जिसमें मुख्तलिफ किस्म के रंग थे। अनका की नस्ल अब खत्म हो चुकी है और अब ये दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। किताब रबिल अबरार में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला ने एक जानवर पैदा किया जिसका नाम अनका था। इसके हर दो जानिब चार चार बाजू थे और इसका चेहरा इंसानों के चेहरे के मुशाबे था, और इसको अल्लाह ताला ने हर शय से हिस्सा अता किया था, यानी इस जानवर में हर जानदार की मुशाबहत थी। खास तौर पर परिंदों में जो खुसूसियात हैं वो इसमें मौजूद थीं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब वही भेजी और फरमाया कि मैंने दो परिंद अजीबो गरीब पैदा किए हैं, और जो बैतुल मक़दिस के इर्द गिर्द जानवर हैं उनको इसका रिज़्क़ करार दिया है। चुनाचे इस जोड़े से अनका की नस्ल बढ़ी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो ये जानवर दूर जंगलात की तरफ मुंतकिल हो गए और वहां पर बराबर जंगली जानवरों को खाते रहे। और फिर जब इस जानवर ने इंसानों पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिए तो लोग हजरत खालिद बिन असनान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और अनका की शिकायत की। चुनाचे आपने उसके लिए बद्दुआ फरमाई, जिसकी वजह से इस जानवर की नस्ल खत्म हो गई और दुनिया में इसका वजूद बाकी न रहा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।